بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے ٹیڈ کے نام سے TED، اور وہ سیلف ڈیولپمنٹ اور تربیت سازی کے حوالے سے مختلف اسپیکرز کو مدعو کرتی ہے، اور ان کو 20 منٹ دیے جاتے ہیں کہ 20 منٹ میں آپ کو اپنا مدعا بیان کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اس چیز کے حوالے سے بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن مسجد القائم نے ہمیں 15 منٹ دیکھ کے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ تو امریکہ سے آگے چلے گئے، ہم ان کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، یہ آپ فیصلہ کریں گے. اگر میں اپنی بات کروں تو طولانی بھی ہوگی اور محمل بھی ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کو جمائیاں آنے شروع ہو جائیں، ویسے بھی آخری وقت ہے. تو بہتر یہ کہ کسی عالم کی، کسی مجتہد کی اور کسی باتقویٰ شخص کی گفتگو کی جائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہی ہفتے زیارت عراق میں آیت اللہ عظمی علی سیستانی صاحب سے اور آیت اللہ بشیر نقوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جو قافلے میں لوگ تھے زیادہ تر مغربی ممالک کے افراد تھے. ہمارے پاکستانی افراد کو بھی شامل نہیں تھا. ہم خصوصی اجازت کسی طرح لے کے وہاں پہنچ گئے تھے. جب ہم نے اپنے قافلے والوں کو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لے کے جاتے، تو بڑی مشکل سے اقتدار کے بعد انہوں نے جواب دیا، ہمارے والے اتنے اختلافی سوالات پوچھتے ہیں کہ منتظمین کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ آپ نہیں آئیے گا. خیر، ہم کسی حوالے سے مغربی قافلہ تھا، آیت اللہ سیستانی کے پاس ہم پہنچے. تقریباً 3 گھنٹے ہمارا وہاں پہ اسٹے رہا، اور 1 گھنٹے سے زیادہ ماشاءاللہ گفتگو ہوئی، سوال جواب پوچھے گئے. اور یقین کیجئے کہ مغرب میں رہنے والے افراد اتنے زیادہ پریشان ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ ہم ان کے مقابلے میں سو رہے ہیں، لٹرلی سو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ نہ صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی بھی فکر نہیں ہے. تو وہ زیادہ فکر مند ہے، اور کتنے زیادہ فکر مند ہے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. تقریباً 200-250 افراد ہمارے ساتھ شامل تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی مرجع سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں بیٹھا، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کو ٹائم دے رہے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو ساتھ دے رہے ہیں. کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ امن و امان قائم رکھا ہے، جس طرح فلوجہ، بصرہ، موصل کے عیسائی آ کے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری عبادت گاہوں کو بچایا، جس طرح امن و امان قائم کیا ماشاءاللہ. تو سیاسی بصیرت اپنی جگہ اور اخلاقی تربیت اپنی جگہ. جو سوال پوچھا جاتا ہے یقین کریں 15 منٹ سے کم کا جواب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کنسلٹنٹ آپ کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیتا ہے. 2-4 سوال پوچھ رہے ہیں آپ، وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ. کنسلٹنٹ جو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. آیت اللہ سیستانی یقین کیجیے جب سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا تھا تو جو انتظامیہ میں لوگ شامل تھے 3 مرتبہ ان کے جو متنظمین تھے وہ خود عالم دین ہی ہوا کرتے ہیں، 3 مرتبہ آئے اور ہماری طرف جو ہے وہ بے کسی سے دیکھا کہ پلیز آپ لوگ جلدی کریں، بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہیں، ہمارے سوال کی جسے کہتے ہیں جواب دہی کے لیے بیٹھے ہیں اور ہماری کلیریفیکیشن کے لیے بیٹھے ہیں. بہرحال بغیر کسی طولانی گفتگو مقدمے کے تمہید کے ان سے جو سوالات پوچھے گئے، بہت سارے سوالات تھے، لیکن جو یہاں پہ موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے چند سوال جو ہمارے ذہن میں رہ گئے آیت اللہ سیستانی کی ملاقات کے دوران اور آیت اللہ بشیر نقوی کی ملاقات کے دوران وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں. آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا کہ ہم بچے کی تربیت کی ابتدا کب سے کریں؟ انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے کر دیں. اب یہاں تو بڑا مسئلہ جسے کہتے پیدا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جو ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ بچے کو جو ہے 7ویں کلاس میں 7 سال کی عمر میں اسکول میں ڈالو، پھر کہا 6 سال، پھر کہا کہ 3 سال. اب جو ہے وہ 2.5 سال کی مونٹیسری جو ہے وجود میں آ چکی ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل سے ڈیلیوری کے دوران جو ہے آپ اسکول میں نام لکھوا کے اپنے گھر جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ رجسٹر میں نام لکھوائیں گے. تو انہوں نے دیکھیں یہ ایک مجتہد کی اور ایک عالم دین کی ایک فہم و فراست ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گفتگو کرتا ہے، گفتگو سے جو اشکال پیدا ہوتا ہے
فوراً اس کو ایڈریس کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے، جو اشکال پیدا ہو رہا ہے، میری اس بات سے اس کا بھی جواب یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بچے کی گفتگو اور بچے کی تربیت جلد از جلد کیجیے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اذان و اقامت میں جلدی کرتے ہیں۔ بالکل پریکٹیکل بات ہے، اور ہم صاحب اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں کہ بچے کی ڈلیوری کا، بچے کی پیدائش کا انتظار ہوتا ہے، فوراً اذان و اقامت۔ مجھے بتائیے کہ بچوں کو کیا اذان کا ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے؟ بچے کو کیا اقامت کا ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن کیوں کہا جائے؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل تو مغرب دنیا میں باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، انہوں نے بالکل پروو کیا کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے، پریگننٹ وومن ہوتی ہے، اگر اس گھر میں جھگڑے ہوں، اس گھر میں خلفشار ہو، تو اس کے اثرات اس بچے کو منتقل ہوتے ہیں۔ موسیقی کے الگ اثرات منتقل ہوتے ہیں، جیسے ابھی جو ہے سید وسیم ہم نے کہا کہ جس طرح مختلف چیزیں کھانے سے اور مختلف افکار کرنے سے بچے کی تربیت خود ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ میں ملتا ہے، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی بھی ماشاء اللہ ہم نے زیارت کی کاظمین میں۔ جب وہ اپنے زمانے کے مرجع عالم بنے تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کی ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع عالم بن گیا۔ اور ماں بڑے ادائے بے نیازی سے سر اٹھا کے سر جھکا لیا انہوں نے، کہنے گا اتنی بڑی کامیابی اور آپ کا کوئی ریسپانس نہیں، کوئی رد عمل نہیں۔ کہیں گے اگر تم میرے بیٹے کی پیغمبری کی بشارت بھی لاتے تو میں حیران نہیں ہوتی۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو میں نے بغیر وضو دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ مجھے بتائیے ہماری مائیں آج کل یہ کرتی ہیں؟ ہماری مائیں، یقین کریں ابھی ڈان میں باقاعدہ آرٹیکل چھپا ہے کہ آج کل کی مائیں 3-4 سال کے بچے کو ٹیبلٹ دے دیتی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ سونے کی ٹیبلٹ یا سونے کا صرف ہائیڈرولین پلایا جاتا تھا، اب جو ہے وہ ٹیبلٹ یعنی کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ کا جو ٹیبلٹ ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور اس میں وہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ 2 سال کی بچی، ہمارے جاننے والے ابھی ملیشیا سے ہیں، 2 سال کی بچی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، کیوں؟ بچی کو دے دیں، رو رہی ہے، اینڈرائڈ موبائل بچی کو دے دیں، کیا مطلب کیا کرے گی؟ کہ وہ کھیلے گی، اس میں یوٹیوب پہ کارٹونز ہوتے ہیں وہ دیکھے گی۔ اور اس کو پتا ہے کہ ہاں اس کو پتا ہے، یقین کیجیے اس کو موبائل دیا گیا 2 سال کی بچی کو، یوٹیوب کھیل کے وہ کارٹون پہ جا کے آئیکنز ہوتے ہیں وہ کلک کر کے وہ باہر پہنچ گئی۔ لیکن بہرحال بہت سارے رائٹ کلک بعد میں رانگ کلک ثابت ہوتے ہیں، آپ ہم اس تجربے سے واقف ہیں۔ تو یہ کتنی آپ دیکھیے کہ سرعت سے زمانہ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنا آج آپ فکر مند ہیں کہ میں جتنی جلدی ہو سکے بچے کو اسکول میں داخل دلوا دوں، اتنی جلدی، اس سے زیادہ جلدی آپ کو بچے کی تربیت کے حوالے سے کرنی ہے۔ دوسرا سوال جو ان سے پوچھا گیا، مغرب میں رہنے والے تمام افراد تھے، انہیں کے تمام سوالات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ ہم اپنی لڑکیوں کی طرف سے بڑے فکر مند ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے لڑکے کو آسٹریلیا، امریکہ، یورپ بھیج دیتے ہیں، لیکن لڑکی کی باری آئی تو فوراً کراس نہیں۔ تو ان کا ہم اپنی جو، لیکن بہرحال کچھ فیملیاں ہیں وہ لڑکیوں سمیت بچے تمام، بہرحال لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکیوں کی طرف سے بڑے فکر مند ہیں، کیا کریں؟ 2 ٹوک اوپن بولڈ لفظ میں انہوں نے کہا کہ بچیوں کی شادیاں جلدی کیجیے اور شادی کے بعد جو شادی کی رنگ ہوتی ہے، انگوٹھی، وہ ان کو پہنا دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان کو بھی بار بار احساس ہوتا رہے کہ میں منقوا ہوں، میں جو ہوں میری منگنی ہو چکی ہے یا میں جو ہوں میری شادی ہو چکی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے، اب یہاں پہ یہی کوشچن مارک آ جاتا ہے، کتنی جلدی MBA کر لیں، ڈاکٹر بن جائے۔ آج کل تو مجھے لگتا ہے یار نکاح خواہ جو ہے وہ مولانا دارش، یہ نکاح خواہ ہے وہ ڈگری دیکھتے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں MNA اور MPA کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی، وہ میٹرک پاس نہیں ہوتا۔ آپ جو اپنی لڑکیوں کی فکر کر رہے ہیں، MBA MNA کتنی، دیکھیے آپ سب بی بی سیدہ کے ماننے والے، میں شاید اللہم صلی علی ان کی شادی کب ہوئی تھی؟ چلیں ڈبل کر لیں آپ، کیا ایج ہوگی؟ 18 کو بھی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں بہت کم ہے، کوئی جلدی نہیں، کیا ضرورت ہے اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ ہمارے پاس ایک فیملی آئی اپنی لڑکی کو لے کے، 18 سال کی لڑکی تھی، انٹر کیا تھا، رزلٹ نہیں نکلا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی اس بچی کی شادی کرنی ہے، یہ تیار نہیں ہو رہی ہے، اس کا بہت اچھا ہے۔ ہم نے بچی سے بات کی، بیٹا کیا کرنا ہے آپ کو؟ کہ نہیں شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ بھائی مجھے ابھی یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے۔ کہنے ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے جو شوہر ہونے والے شوہر ہیں یا سسرال ہے اپنی امی کے تھرو یہ پیغام پہنچا دیں کہ شادی میں یہ شرط ہے کہ بچی کی تعلیم جاری رہے گی اور پھر آپ جو ہے وہ شادی کر لیں، اس میں کوئی مشاکل نہیں۔ لڑکا بالکل جسے کہتے ہیں دین دنیا والے سے بالکل لڑکی کے لیے نائب کا کفول ہے۔ تو بتلایا کہ آج وہ لڑکی انٹر کر رہی ہے، مطلب انٹر کے بعد جو BA ہوتا ہے، MA جو بھی ہے وہ کر رہی ہے اور اپنا شادی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یقین کریں اس میں بالکل بھی نہ گھبرائیں،
بہت جلدی، مطلب یہاں پہ مجھے نہیں معلوم 15 منٹ میں یہ لطیفہ سنانا مناسب ہوگا کہ نہیں، کہ جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، کتنی کم ہوتی ہے آپ خود ہی بریکٹ میں لکھ لیں، جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے، تو لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے، کیسا ہے مطلب اسمارٹ ہے، کس اداکار نعوذ باللہ سے مل رہا ہے. ذرا سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے، تو لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے. اب وہ یہ نہیں پوچھے کہ کیسا ہے، ڈو دا ہیل ود، کتنا کماتا ہے، روکڑا کتنا ہے اس کے پاس. اور جب عمر گزر جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رشتہ آیا، تو کہتی ہے کہاں ہے، کہاں ہے. تو یہ نعوذ باللہ بہت شرمندگی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بچیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں خواہ خواہی کی تفتیش کہ لڑکا امریکہ میں ہے، ہم نے لڑکے کو دیکھا نہیں ہے، جب تک لڑکا آئے گا نہیں، ہم سے ملے گا نہیں، فلاں فلاں سوالات کے جوابات نہیں دے گا، ہم رشتہ نہیں کریں گے. ایسے ایسے رشتے ہمارے سامنے کے رشتے ہیں، دیندار لڑکیوں کے رشتے آئے. لڑکی ہماری بہت چھوٹی ہے ابھی، اور جب وہی لڑکی 2 4 سال 5 سال کراس کر جاتی ہے پھر آپ رو رہے ہوتے، اور پھر انہی لوگوں کو جن کو آپ نے منع کیا ہوا ہوتا ہے جا کے دامن پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکی کی کوئی اگر رشتہ ہو مناسب تو کر دو. تو یہ بالکل دیکھیں آغا ثانی کا جو ہے وہ میں جواب بتا رہا ہوں، اس کی تشریح بس تھوڑی سی اپنے الفاظوں میں کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے. اور آج کل کا جو زمانہ ہے، دیکھیں اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیے. آپ کا بچہ وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہے جو آپ نے 15 سال کی عمر میں نہیں دیکھا تھا. آپ کے بچے وہ بہت کچھ جان چکے ہیں جو 10 سال کے بچے کو جو ہے وہ 10 سال کا بچہ وہ کچھ جان چکا ہے جو ہم 20 سالوں میں جانا کرتے تھے. یقین کریں زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. صرف میں نے بتایا نا کہ ایک رائٹ کلک جو کہ رانگ کلک ہوتا ہے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے اینڈرائڈ موبائل آپ اسٹیٹس کمپلیکس کے چکر میں بچوں کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. اس کے پاس S7 ہے، میں تمہیں S8 دلاؤں گا. بابا ابھی S8 آیا نہیں ہے، 7 ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں S7 دلاؤں گا، تم فکر نہ کرو. تو یہ جو کمپٹیشن کی دوڑ ہے، یہ جو اسٹیٹس کمپلیکس کی دوڑ ہے، اس میں آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے. خدا رہا پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم بچے کو کہا کرتے تھے کہ کیا تم دن بھر گلیوں میں کھیلتے رہتے، چلو کمرے میں، چلو گھر میں. اب یہ کمرے سے نکالا جاتا ہے، تم کیا کر رہے ہو اندر، چلو باہر. بچہ آپ کے ساتھ آپ کے صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہا ہے. آپ ٹیمپرے بدل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، دکھاؤ ذرا کیا. بار بار پوچھنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے. اور بچے بھی بڑے اسمارٹ ہیں، منیمائز کرنا، کراس کرنا، ہسٹری ڈیلیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان اصطلاحات سے بھی واقف ہو جائیے اور بچے کو ان چیزوں سے بچائیے. اور ابتدا سے کوشش کیجیے شادی میں جلدی کیجیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں نے سیدہ کی مثال دی، آپ کہیں گے بھائی ان کو آپ کہاں، ہماری بچیوں سے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کیا کہاں معصومین کی بات لے کے بیٹھ گئے، ہم کہاں وہ کہاں. جب جنت کی بات آئی وہ ہم وہاں جو وہاں، مطلب جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. اور جب عمل کی بات ہے وہ کہاں وہ ہم کہاں. علامہ مجلسی کے نام سے کون واقف نہیں؟ بہار الانوار علامہ مجلسی، بار بار آپ کا نام ریپیٹ ہوتا ہے. تقی مجلسی ان کے والد تھے. دیکھیں بالکل ایک عجیب واقعہ ہے جو لگتا ہے کہ شاید یہ رسول کے زمانے کا واقعہ، رسول کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے. مدرسے میں درس دے رہے تھے، درس دینے کے بعد گھر ان کے پیچھے تھا. کہاں؟ مدرسے کے پیچھے. وہ گئے، ان کی زوجہ نے کہا کہ مبارک ہو آپ کی بچی بالغ ہو گئی. فوراً کوئی کام کیے بغیر واپس مدرسے آئے، کہنے لگے کہ ہے کوئی جو میری بچی سے شادی کرے، میری بچی بالغ ہو گئی. اس زمانے کے طلباء بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ تمام کے تمام طلباء مدرسے میں پڑھنے والے قابل تھے کہ عالم دین اس اسکول اس مدرسے کا پرنسپل کوئی شرط نہیں رکھ رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون شادی کرے گا میری بچی. سب سے غریب لڑکے نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا، لیکن سب سے زیادہ پڑھنے لکھنے والا بچہ تھا، لیکن تھا سب سے غریب. فوراً اسی دن انہوں نے خود بنفس نفیس جو ہے وہ نکاح پڑھایا. یہ ہوتا ہے انداز، یہ ہوتی ہے نیک نیتی، یہ ہوتا ہے خلوص. جب آپ اپنی نیک نیتی اور خلوص رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ سامنے والا بھی کسی قسم کی چیٹنگ فراڈ سے کام نہیں لے گا. ہمارے ایک دوست کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کی کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کی کمپنی میں، آگے پوچھا جائے گا، آپ کی کمپنی میں آگے پوچھا جائے گا. اور وہ کمپنی میں انتظار کر رہے ہیں، تمام چوکیدار تمام محنت وغیرہ سب کو بتا دیا بھائی وہ آئیں گے صاحب، ذرا سا خیال رکھنا، یہ رکھنا. مہینہ گزر گیا. اگر ان کی عادت تھی کہ خیرات کی مجلس میں باجماعت ظہر نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دن اپنے ہونے والے سلسلے سے ملاقات ہو گئی، الگ الگ ہوئی، گفتگو ہوئی، بات ہوئی، پھر جانے لگے. کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ کمپنی نہیں آئے مجھ سے ملنے، بس بیٹا آپ سے مسجد میں ملاقات ہو گئی کافی ہے.
یقین کیجئے کہ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے لڑکی کو بھی نہیں دیکھنا اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو صاحب میرا ہونے والا سسر مسجد میں چند کلمات چند جملات سے میری شخصیت کا اندازہ لگا لے اور جس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں کس کرسی پہ بیٹھا ہوں، بس یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہ میں باجماعت نمازی ہوں، پابندی سے مسجد میں آتا ہوں۔ دیکھیے جو رشتے مسجدوں میں طے ہوتے ہیں، جو نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے۔ بینکویٹ ہال میں آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کیا فائدہ ایسی شادی کا جو جس کی ابتدا گناہ سے ہو، جس کی انتہا جو ہے گناہ پر ہو۔ تو ابتدا جتنی جلدی کر سکتے ہیں کیجیے۔ نمبر 2، لڑکوں کی شادیاں، لڑکیوں کی شادیاں جتنی جلدی کر سکتے ہیں خدا را بہت جلدی کیجیے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے بھائی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو یقین کیجیے پہلے زمانے میں گناہوں کی اپارچونیٹیز نہیں دی۔ پہلے آپ کو فلاں محلے، فلاں گلی، فلاں پارک، فلاں مڈیر، فلاں پان کی نکڑ کی دکان پہ جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، پھر آپ برے بنتے تھے۔ اب آپ گھر بیٹھے برے بن رہے ہیں۔ ہوم ڈلیوری، پہلے کھانا کھانے فلاں 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 جگہ، آپ تو فون کر دیں کھانا پہنچ جائے گا، تو گناہوں کی ہوم ڈلیوری، فری ڈلیوری ہو رہی ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، گناہ آپ کے پاس، گناہ آپ کے پاس کیا، آپ گھر سے نکلے گناہ آپ کے پاکٹ میں، جب چاہے گناہ شروع کر دیں کرنا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بہرحال ان سے یہ گفتگو ہوئی اور یقین کیجیے مجھے اتنا افسوس ہوا اپنے اوپر، اور ہم جو یہاں جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جتنے پریشان اور جتنے کنسرن مغرب کے والے ہیں اتنے کنسرن ہم نہیں ہیں، یقین کیجیے۔ اتنے باادب زانو تلمس طے کر کے آہستہ دھیمے دھیمے خوف زدہ لہجے میں آیت اللہ بشیر نقوی کے پاس ہم جب گئے تو ایک لڑکا سوال کر رہا ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، بتا ہم سے پوچھتے تھے، ہم نے کہا ہم بتا دیتے، اتنا چھوٹا سا سوال، عام سا سوال پوچھنے سے بشیر نقوی کے پاس آیا تو بڑی چیز مثال دی کہ دیکھیں آپ کہاں رہتے ہیں، میں ویسٹ میں رہتا ہوں، UK میں رہتا ہوں، اچھا آپ کے وہاں پہ CCTV کیمراز ہوں گے؟ ہاں بہت ہیں، ہم تو سگنل توڑ دیں پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی شخص بھی موجود نہیں ہوتا، گھر آتے ہیں تو وہ ٹکٹ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی چالان کا ٹکٹ لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ یہ توڑا تھا اور یہ اس کی پکچر ہے، آپ ہی تک پکچر کھینچ لی گئی ہے۔ تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو بس کافی ہے، اپنے بچے کے ذہن میں بھی آپ یہ ڈال دیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ حضرت اللہ بہجت سے ایک شخص گیا اور پوچھا کہ میں علم عرفان، علم اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھی سی کتاب کا نام بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاق کو سدھارنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی کتاب پڑھی جائے، فقط ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان، کون سا جملہ چلے وہی بتلا دیجیے۔ تم یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں CCTV کیمرے نے آپ کو الرٹ کر دیا ہے۔ دعوتوں میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا نوچ کے ہینڈل والی بوٹی، اور ایک دم سے کیمرہ آ جائے، ایک منٹ بیٹا، آپ پیچھے بوٹی چھپا لیتے ہیں، ہاں جی اب کھینچ لو، جب وہ چلا جاتا ہے پھر آپ اپنا کھانا اپنے اسٹائل سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیجیے یہ 2 کیمرے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جو زمین پہ ہے وہ خود ایک کیمرہ ہے، آسمان ایک کیمرہ ہے، آس پاس کے جو لوگ گواہی دیں گے وہ کیمرہ، آپ کے اعضاء جوارے گواہی دیں گے، یہ آپ کے کیمرے۔ تو یہ بات ان کے سامنے ہوئی۔ پھر ایک بات میڈیا کے حوالے سے ہوئی، اور وہ ہم نے خود سوال کیا ہے اللہ بشیر نقوی سے کہ ہم اپنے بچوں کو میڈیا کی یلغار سے کیسے بچیں۔ تو انہیں فوراً جو ہے وہ آنکھوں اینک کے اوپر سے دیکھا، آپ خود بچتے ہیں؟ ہم سہم گئے، ہم نے نگاہیں نیچے کر لی۔ آپ خود بچیں میڈیا سے، پھر آپ بچوں کو کہیں، آپ خود بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ گھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ یہی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ موبائل سے کھیلیں گے، ٹی وی سے آ کے، پہلے ہم نکڑ میں بیٹھا کرتے تھے، فلاں دوست آ گیا، فلاں کی بیٹھک ہے، اب ہم گھر میں آ کے TV چینل یا موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں 4 افراد موجود ہوتے ہیں اور سب اپنی اپنی دھن میں مگن۔ ایک کمرے میں 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست اٹھ کے جانے لگا، چلیں کیوں جا رہے ہو؟ تاکہ اس نے کہا تاکہ آپ لوگ مجھ سے باتیں کریں۔ ارے تم کمرے سے باہر جا رہے ہو تاکہ ہم تم سے بات کریں؟ جی بالکل، آپ لوگ میسج پہ اپنے اپنے ان دوستوں سے بات کر رہے ہیں جو کمرے میں موجود نہیں ہیں، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ کمرے سے باہر چلا جاؤں تاکہ آپ مجھے پوچھیں بھائی کہاں ہوں، ہاؤ آر یو، ہاؤ از ایوری تھنگ۔ سنگاپور میں باقاعدہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہے۔ کون سا سافٹ ویئر؟ کہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے افراد کا موبائل بلاک کر دے گا اور وہ کوئی میسیجنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو خدا را وہ جو ہے موبائل یہاں پہ، وہ سافٹ ویئر یہاں پہ بھی آ جائے۔ چائنا کی آبادی کتنی ہے؟ 100 کروڑ، 1 ارب۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ۔ ہماری آبادی 5 گنا کم ہے، چائنا کی آبادی 5 گنا زیادہ ہے۔
تو ان جو میسیجز ہوتے ہیں یا کالز ہوتی ہیں چائنا میں زیادہ ہونی چاہیے یا ہمارے یہاں؟ چائنا میں نا، ٹھیک ہے نا، چائنا میں زیادہ ہونی چاہیے. کتنی گنا زیادہ ہونی چاہیے؟ 5 گنا. یہ نیوز میں بتا رہا ہوں، پاکستان میں میسیجنگ اور کالز چائنا سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہیں. اخبار کی نیوز ہے. میسیجز پاکستان میں چائنا کے مقابلے میں واٹس ایپ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے پاپ اپ، مطلب آپ یہ ختم بھی نہیں کرتے ہیں کہ آج کون کون سے میسیج ہے. میسیج دیکھنے کے دوران میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار 1 گھنٹہ جو ہے وہ میسیج دیکھنے میں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو غیر ضروری کاموں میں الجھا دیتا ہے جو ضروری کام نہیں کرتا. ہم نہیں کر رہے نا ضروری کام، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، دروس میں نہیں آ رہے، مجالس میں نہیں آ رہے، ہم جو ہے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غیر ضروری کاموں میں الجھا دے گا. کسی نے پوچھا علامہ مجلسی ایک دن میں 1000 صفحات کیسے لکھ لیا کرتے تھے؟ تو دوسرے شخص نے کہا اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا. بس ایز سمپل ایز دیٹ، اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، اس زمانے میں فضولیات نہیں تھی. ایک سوال جو آیت اللہ بچی نقوی سے کیا گیا کہ لڑکوں کے حوالے سے کہ میں بہت پریشان ہوں، لڑکے کے جو اسکول ہے اس میں عجیب و غریب حلیے کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، لڑکے لڑکیاں گلے میں ہاتھ ڈال کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. میں اپنے لڑکے کو نکلتا ہوا دیکھتا ہوں اکیلے، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو یہ ایسا ہے لیکن آئندہ کیا ہوگا؟ تو پہلے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بچہ وہی کرے گا جو آپ نے جوانی میں کیا تھا. اب آدمی کاپ کے رہ جاتا نہیں. سلطانہ ڈاکو بھی ہو نا تو وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ ڈاکو بنے. سلطانہ آپ نے جو گناہ کیا تو آپ وہ بھی نہیں چاہیں گے. کیوں؟ آپ اس کے ضرر رساں اثرات سے واقف ہو چکے ہیں. چلے میں کیا کروں؟ چلے آپ اپنے بچے کی نگرانی کریں. کیا مطلب میں کیسے نگرانی کروں؟ کیا بچے کے ساتھ جاؤں، بچے کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں؟ انہوں نے کہا پھر آپ بچے نہ بنائیے. آہستہ کی انہوں نے کہا کہ بچے نہ بنائیے، پھر آپ کیوں ٹینشن؟ دیکھیں بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، بچوں کی تربیت واجب ہے. 1 2 3 4 5 کتنے بچے؟ ارے بھائی یہ واجب نہیں ہے، اٹس اپ ٹو یو، لیکن تربیت واجب ہے. یہ ذہن میں رکھیے کتنے بچوں کی تربیت آپ کر سکتے ہیں. اسی حساب سے انہوں نے جو کہا کہ بچے بنائیے. دیکھیں بچوں کی نگرانی کیجیے لیکن ایجنسیز کی طرح نہیں کیجیے. رنگے ہاتھوں مت پکڑیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بچے کو رنگے ہاتھوں آپ نے پکڑ لیا. اگر آپ نے بچے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو بس اس کی عزت خراب. اب وہ عمر بھر بھی سجدے کرے تو یہ کہہ کہ میرے باپ نے مجھے فنا گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا. بس اب کیا فائدہ اپنے آپ کو نیک بنانے کا؟ کبھی بھی بچے کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑے، نگرانی ضرور کریں. ایک میسج چیک کریں. اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے فیس بک واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں بھیجنے کا. خدارا یہ بند کیجیے، خدارا یہ بند کیجیے، خدارا یہ بند کیجیے. بہت غلط ٹرینڈ ہے لڑکیوں کا. اسپیشلی لڑکوں کے بھی حوالے سے میں کہوں گا ایک ریاکاری ہے، ایک جو ہے خود نمائی ہے. ایک صاحب نے بڑا اچھی بات کی کہ آپ کا واٹس ایپ انٹرنیٹ جو ہے وہ ریاکاری میں مبتلا کر رہا ہے. بھائی یہ کس کا روزہ؟ مسلم نقل کا. فوراً آپ نے سیلفی لینی شروع کر دی. یہ مقام میں رکھتے شمس آپ نے سیلفی. ارے اس مقام کو سمجھو، اس کی معرفت حاصل کرو، وہاں کے اذکار کرو، وہاں کے اعمال کرو. تمہیں سیلفی کسی کرے اور باتیں سے باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں کہاں گئے تھے. ایک منٹ میں موبائل پہ چیک کر کے بتاتا ہوں میں کہاں کہاں گیا تھا. موبائل وہ کار میں موجود ایک لڑکی، اس کے بعد H7 فخر سے وہ تصویریں کھینچ رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ کی سینچری ہو گئی، جو ٹارگیٹ لے کر آئی تھی آپ کی میں 100 سیلفی بناؤں گی، تو کہنے لگی نہیں 1000 ہونے والے، 1000 پکچر. تو آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ اصل حقیقی معرفت سے نکل کر ایک ریاکاری والی زندگی کی طرف آ گیا. تو دیکھیے میں نے بالکل صحیح کہا، اس میں کوئی مذاقی اور برا ماننے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے بچے موجود نہیں ہیں تو کھل کے گفتگو ہو سکتی ہے. انتہائی چابک دستی مگر انتہائی رازداری سے اس کی نگرانی کریں. اگر خدا نخواستہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے تو جلدی مت کیجیے سزا دینے میں. اپنے آپ کو دیکھیے، آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ معصوم نہیں ہیں. اپنے تقوی پر اپنے بچوں کے تقوی کو محمول نہ کریں، اپنے برابر نہ بنائیں. تمہیں نماز شب پڑھنی ہے، تمہیں 11 رکعتیں پڑھنی ہے، تمہیں افوا اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ معاذ کو میں نے نار اتنے مرتبہ پڑھنا ہے، تمہیں نوافل اتنی پڑھنی ہے، مصحف نہیں. بچوں کو اس کے حساب سے دیکھیے، اس کے ہم اثر لوگوں کی طرف سے دیکھیے. اور بچوں پہ لغزشوں کے حوالے سے ڈانٹ ٹپٹ سے زیادہ ان کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ ہمارے بچے نے آج
جو ہے نماز شب پڑھی ہے ماشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ کے. آج میں اسی خوشی میں کھیر بنائی ہے. ہمارے بچے نے ماشاءاللہ مستحب روزہ رکھا ہے, چلیں آج اس خوشی میں ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے گھمانے لے جاتے ہیں. تو بچوں کی نگرانی کیجیے, بچیوں کی خصوصی طور پہ نگرانی کیجیے. جن جن بچیوں کے پاس موبائل ہے ان کو پابندی سے چیک کیجیے. نہیں آتا سیکھیے ہسٹری کیسے چیک کی جاتی ہے, خصوصی طور پہ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں. ان کی جو چیٹنگ ہے اس کی پوری ہسٹری رکھیے, لیکن لغزش پہ بہت زیادہ سختی نہ کیجیے. اپنے آپ کو مد نظر رکھیے, وہ غیر معصوم ہے, آپ بھی غیر معصوم ہیں. بہت نرمی سے, بہت طریقے سے, بہت ہی حکمت عملی سے اس کو سمجھائیے. بہرحال یہ چند باتیں تھی, مجھے 15 منٹ دیے گئے تھے اور شاید میں اپنے ٹائم سے ایکسیڈ کر گیا ہوں. دیکھیں رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, یہ 4 باتیں میں نے آپ کو آیت اللہ کے حساب سے سنائی. اب ان آیت اللہ اور ہمارے اور تمام دنیا کے جو لیڈر اور رہنما ہیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آیا روتا ہوا آیا, لٹرلی روتا ہوا ایک شخص آیا, کہنے لگا خدا نے ایک آیت اتاری ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کون سی آیت لے آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو, واہلکم اپنے گھر والوں کو, نارا کس سے؟ آگ سے, کہ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. روتا آیا اے رسول اللہ. اچھا اس زمانے کے اعرابی جو تھے وہ بھی بڑے ماشاءاللہ ٹو دا پوائنٹ ہوتے تھے, جو بات ہوتی تھی دل میں وہ رسول اللہ سے کہہ دیا کرتے تھے. اے رسول اللہ ہمارا اپنا بچنا کوئی آسان تھا جہنم کی آگ سے, جو اللہ نے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ڈال دی. رسول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ مت, جو تم کرتے ہو بس وہی کرو, جو تم کرنا چاہتے ہو, جو تم کرتے ہو بس وہی ذمہ داری ڈالو. بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مجتہد لیول کے تقوی کا مظاہرہ کرے. اچھا اس بات کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, رسول نے کیا کہا کہ جو تم کرتے ہو وہ کہو. اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیے, اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے. جو آپ کہنا چاہتے ہیں نماز شب کی پابندی کروانی ہے, آپ کو ٹی وی کے پیچھے چڑھوانا ہے, تو آپ پہلے خود کر کے دکھائیے. ولا تقولوا لما تفعلون, تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں, وہ کر کے دکھا دیجیے. اور پھر جو ہے وہ اپنے بچے سے جو ہے کہیے کہ میں یہ, بلکہ آپ کو انشاءاللہ کہنا نہیں پڑے گا, بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے بنسبت سننے کے. ہمیشہ یاد رکھیے آپ کو. اور معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے تو علی اکبر کا ماتم کرنا بھول جائیے, شہزادہ قاسم کے لاشے کی پامیالی کا تذکرہ نہ کیجیے, اور محمد پہ نہ گریہ کیجیے, شہزادہ علی اکبر کو بھول جائیے. بڑے افسوس کے ساتھ بڑی تلخ باتیں ہیں, لیکن یہ تلخ باتیں اس شربت کے گلاس میں جمی ہوئی شکر کی طرح ہیں, جو آخر میں شربت پینے کے بعد آپ کے منہ میں جاتی ہوتی تو چینی ہے لیکن تلخ لگتی ہے. کیوں ہمارا بچہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی فلم دیکھتا اور کہتا ہے اماں مجھے سپر مین کا لباس لا دو, میں سپر مین بنوں گا, میں بیٹ مین بنوں گا, میں اسپائڈر مین بنوں گا, میں آئرن مین بنوں گا. 2 مہینے 8 دن عزاداری گزارنے کے بعد ہمارا بچہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے شہزادہ علی اصغر بننا ہے, مجھے شہزادہ علی اکبر بننا ہے, مجھے اون محمد بننا ہے, امی مجھے ایسا بنا دیجیے, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیوں نہیں سر پہ امامہ رکھتا, کیوں نہیں ابا قبا پہنتا, کیوں نہیں نماز شب کے لیے جو ہے سجدے میں جو ہے جھک جاتا کہ امی اماں مجھے ایسا بنا دو, ابا مجھے ایسا بنا دو, میں ایسا بنوں گا اور ایسا کر کے دکھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین جب مجلس میں اس کو لے کے جاتے تھے تو چپس کا پیکٹ ساتھ ہوتا تھا, کولڈ ڈرنک ساتھ ہوتی تھی, پزل ساتھ ہوتے تھے, کلرنگ مٹیریل ساتھ ہوتا تھا. آپ اپنے بچے کو 1 گھنٹہ بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے تو 14 گھنٹے ماہ رمضان میں کیا بھوکا پیاسا رکھیں گے؟ آپ اپنے بچے کو پیٹ بھرا کر اور مجلس کے دوران پیٹ بھرا رہے ہیں ایک بھوکے پیاسے کی یاد میں. وہ بھوکے پیاسے کے مسائل کیسے سنیں گے, کیسے آنسو آئیں گے چپس کھاتے ہوئے, کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے؟ اب آپ کہیں گے بھائی بچے ہیں بہلانا پڑتا ہے, 1 گھنٹے بچے کو بہلانا کوئی مشکل کام ہے؟ چلے چھوڑیے بچوں کو, بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بڑوں سے ابھی آپ نے پوچھا کہ آج کیا پڑھا گیا, کیا روایت تھی, کیا آیات پڑھی گئی, کیا نکات, کیا واقعات؟ ہاں یہ پوچھتے کیا تھا, بریانی تھی کہ قورمہ تھا, بالو شاہی تھی کہ نمک پارے تھے, کہ تافتان تھی کہ کباب تھے؟ تو مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجلس میں آنے کے بعد, مجلس سے آنے کے بعد بچے سے پوچھتے کہ بیٹا کیا پڑھا, کیا سیکھا؟ کبھی کہا ہم نے بچے سے بیٹا اس کو لکھ کے لاؤ؟ ہینڈ رائٹنگ کے لیے تو ہم بچے کو کہہ دیتے کہ روزانہ 1 صفحہ لکھو, 1 کمپو 1 کمپریہنشن.
لیکن بہرحال دیکھیں ہم کتنے برے ہی صحیح، جیسے میں نے کہا کہ سلطانہ ڈاکو بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا. سلطانہ ڈاکو کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو سلطانہ ڈاکو سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے ڈاکو کس طرح بنے، کس نے تمہیں اتنا بڑا ڈاکو بنایا؟ اس نے کیا جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے ڈاکو بنایا. کیسے؟ چلیں بچپن میں میری ماں نے مجھ سے انڈا منگایا تو میں بغیر پیسوں کے انڈا چرا کے لے آیا. میری ماں نے پوچھا نہیں کہ یہ انڈا کہاں سے آیا اور تل کے کھلا دیا. اس کے بعد روٹی، اس کے بعد کھانا، اس کے بعد لباس، لیکن میری ماں نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور میری ہمت بڑھتی گئی اور میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا. تو ہماری مائیں، ہمارے باپ جب تک اپنے بچوں سے پوچھیں ہی نہیں کہ بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا، آج مجلس میں کیا پڑھایا گیا، آپ آج کس کس سے ملے، پولیس مین کی طرح نہیں، ایک شفیق ماں اور ایک شفیق باپ کی طرح. تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اہل بیت کے بچوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.